حاضرین، گزشتہ کئی جمعے سے ہم لوگ اسلام اور عورت کے موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں، اور میرے خیال سے پریویس ٹاک تک یعنی گزشتہ جمعہ کی گفتگو تک یہ بات بہت زیادہ واضح ہو گئی کہ اسلام میں عورتوں کا درجہ کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور دوسری طرف یہ بات بھی بہت زیادہ کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ عورت کے بارے میں جو بھرانتی یا مس انڈرسٹینڈنگز یا غلط فہمیاں پھیلی، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا درجہ کم اور مرد کا درجہ زیادہ، یہ اسلامی نظریے اور اسلامی ٹیچنگ کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ قدیم یونانی فلسفے اور یوروپین تھاٹس جو اینسینٹ پیریڈ سے، قدیم زمانے سے چلے آ رہے تھے، ان کے ذریعہ یہ بات پھیلی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ 17ویں صدی کے مڈ میں، 17ویں صدی کے درمیان میں قرآن کا ایک انگریزی ترجمہ شائع کیا گیا۔ اس ترجمے سے پہلے قرآن کا ایک انٹروڈکشن یعنی تعارف بھی شامل کیا گیا۔ اس میں مصنف نے یہ جملہ لکھا کہ the most fatal point of Islam is the degradation of women، یعنی اسلام کا سب سے زیادہ خطرناک پہلو عورت کا کمتر درجہ ہونا، عورت کو کمتر درجہ دینا ہے۔ اور پھر یہ بات اس طرح پھیلی جیسے کہ یہی حقیقت ہے اور اسلام کی بات ہے، لیکن جب آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بات بالکل مختلف ہے۔ جب اسلامی ریولوشن آیا، اسلامی انقلاب آیا، تو اسلامی انقلابات اور ریولوشنز کے سب سے زیادہ فائدے جس گروہ اور کلاسز کو ہوئے وہ دو کلاسز ہیں، یعنی غلام طبقہ اور عورتوں کا طبقہ۔ ان دو کلاسز کو یعنی دو طبقوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا، کیونکہ ہم تاریخ سے یہ جانتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں عورتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، اس کا کوئی درجہ نہیں تھا، اس کو سماج میں سیکنڈ درجے کا سٹیزن سمجھا جاتا تھا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ عورتوں کا کوئی علیحدہ وجود نہیں ہے، انڈیویجول ایگزسٹنس نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس سلسلے کی بہت ساری باتیں میں نے گزشتہ جمعہ میں واضح کی۔ آج میں عورتوں کے حوالے سے یا اسلامی پوائنٹ آف ویو کے دو پوائنٹس کو میں کلیئر کروں گا، جس کو لے کر غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، خود مسلمانوں کے اندر بھی، جو غیروں کے اندر ہے وہ تو ایک دوسری بات ہے، خود مسلمانوں کے اندر بھی اس بات کو لے کر ایک غلط فہمی موجود ہے۔ قرآن میں ایک چیپٹر ہے جسے ہم سورہ نساء کہتے ہیں، یعنی چیپٹر ویمن۔ اس کی آیت نمبر 34 اس طرح ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ یہ مکمل آیت ہے۔ اس آیت کے ایک حصے کو پہلے لیجئے، جس میں ایک بات کہی گئی ہے جس کو غلط طور سے سمجھ کر معنی کچھ کا کچھ ہو گیا ہے۔ اس آیت کا سادہ اردو ترجمہ یہ ہے کہ مرد عورت کے اوپر قوام ہے، اس بنا پر کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد نے اپنے مال خرچ کیے۔ جو نیک بیبیاں ہیں وہ فرمانبردار ہوتی ہیں اور رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے بھی ان کے رازوں کی حفاظت کی ہے۔ یہ آیت کا ایک حصہ ہے۔ اس آیت کا آغاز جو ہوا وہ اس طرح کہ الرجال قوامون علی النساء، عربی لفظ قوام، تو اس قوام کو غلط ڈھنگ سے یہ سمجھ لیا گیا، اور اس غلط ڈھنگ سے سمجھنے کی بھی ایک وجہ اور روایت ہے، چونکہ ببلیکل روایت اور ٹریڈیشن کی وجہ سے اور قدیم سوچ کی بنا پر یہ سمجھا جاتا رہا تھا کہ عورت مرد کے مقابلے میں کمتر ہے،
یا مرد عورت کے مقابلے میں سپیریئر ہے، لہٰذا یہاں قوام کا مطلب دوسرے لوگوں نے عام طور سے یہ سمجھ لیا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد عورت کے مقابلے میں سپیریئر ہے، مرد عورت کے مقابلے میں بالاتر ہے، مرد عورت کے مقابلے میں بہت افضل ہے، یہ مطلب سمجھ لیا گیا، اور یہ بات مسلمانوں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں پھیلی۔ لیکن بات کیا ہے؟ بات دراصل ایک کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، اور وہ کانٹیکسٹ ہے شادی شدہ زندگی، میریٹل لائف۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو گھر ہے، ایک گھر، یہ گھر سماج کا سب سے چھوٹا یونٹ ہے۔ تو جس طرح سماج میں سماجی نظام کو چلانے کے لیے یا ایک اسٹیٹ کے نظام کو چلانے کے لیے یا چھوٹے لیول پر آپ دیکھیں تو ایک آرگنائزیشن کے نظام کو چلانے کے لیے، آرگنائزیشن کے سسٹم کو چلانے کے لیے وہاں ایک ہائرارکی طے رہتی ہے، وہاں ایک مینیجر ہوتا ہے یا ایک ہیڈ ہوتا ہے جسے عام طور سے باس کہا جاتا ہے، پھر دیگر لوگ ہوتے ہیں جو اس کی سرپرستی میں کام کرتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک شادی شدہ زندگی یا فیملی لائف بہت ہی زیادہ مقدس اور بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اسلام کا ماننا یہ ہے کہ سماج فیملی ہی سے بنتا ہے، لہٰذا اگر فیملی میں انتشار ہو جائے، فیملی میں کیوس ہو جائے، فیملی میں ہائرارکی مینٹین نہ ہو، فیملی میں حفظ مراتب کا خیال نہ رکھا گیا، تو پھر اس فیملی سے جو لوگ نکل کر سماج میں آئیں گے تو ظاہر ہے وہ اسی اپ برنگنگ اور اسی پرورش کے تحت آئیں گے، تو سماج میں بھی افراتفری ہوگی، سماج میں بھی نظام نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گھریلو نظام کو منظم ڈھنگ سے چلانے کے لیے، پیسفل ڈھنگ سے چلانے کے لیے مرد کو یہ کہا کہ تم عورتوں کے قوام ہو۔ اس کا اردو جو صحیح ترجمہ ہے کہ تم مرد کو یہ کہا گیا کہ تم عورتوں کے سرپرست ہو۔ انگریزی ترجمہ جو ہے پروٹیکٹرز ہو، مینٹینرز ہو، یعنی عورتوں کی جو نیڈز ہیں، عورتوں کی جو ضرورتیں ہیں، اس کی تم حفاظت کرنے والے ہو، اس کو تم مکمل کرنے والے ہو۔ تو میریٹل لائف میں، شادی شدہ زندگی میں مرد کی رسپانسبلٹی کو بتایا گیا ہے کہ مرد کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فیملی کو رن کرے، مرد کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کمانے دھمانے کا کام کرے۔ لہٰذا آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت بخشی ہے۔ اب اس میں کیا بات کہی گئی؟ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ خدا کا جو تخلیقی نظام ہے، جو کریشن پلان ہے، تو اس کریشن پلان اور تخلیقی نظام کے تحت ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت ہوتی ہے، اور یہ فضیلت سپیریوریٹی کے سینس میں نہیں، بالاتری کے سینس میں نہیں، بلکہ ڈیفرنس کے سینس میں۔ یہ قرآن کا ایک عام اسلوب ہے۔ دوسرے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے فضل بعضهم علی بعض کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ مثال کے طور پر جب درختوں اور پھل پھولوں کی قرآن میں بات کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہ بات کہی کہ دیکھو ایک ہی پانی سے تمام درخت سیراب ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ایک کو دوسرے کے اوپر فوقیت دے دی۔ یہ فوقیت کس حوالے سے؟ کہ دیکھیں ایک پھل کو ایک رنگ، دوسرے پھل کو کچھ اور رنگ، ایک پھل میں، ایک درخت میں ایک پھل، دوسرے درخت میں کوئی اور پھل، ایک درخت کچھ زیادہ پھل دے دیتا ہے اور دوسرا درخت اس کے مقابلے میں کچھ کم پھل دیتا ہے۔ یہی معاملہ انسانوں کے درمیان مرد اور عورت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت کو پیدا کیا تو دونوں کے اندر کچھ اسپیسیفک کیریکٹرز دے دیے، کچھ مرد کے اندر کیریکٹرز دیے اور کچھ عورت کے اندر کیریکٹرز اور صفات دیے۔ وہ اس وجہ سے کہ سماج میں جو ورک ڈسٹریبیوشن ہو، جو کام کاج ہو، وہ ڈسٹریبیوشن کی بنیاد پر قائم ہو، ایک کام مرد کرے تو دوسرا کام عورت کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فضل اللہ بعضهم علی بعض، یعنی اللہ نے ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت بخشی ہے، یہاں انداز کیا اختیار کیا؟ مبہم انداز اختیار کیا، یعنی یہاں یہ نہیں کہا کہ مرد کو عورت کے اوپر فضیلت بخشی ہے، بلکہ یہ کہا کہ ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت بخشی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک معاملے میں مرد کو سپیریوریٹی ہے، بالاتری ہے، تو دوسرے معاملے میں عورت کو سپیریوریٹی اور بالاتری ہے۔ جو کام مرد خاص سچویشن میں کر سکتا ہے وہی کام عورت نہیں کر سکتی ہے، جو کام عورت کر سکتی ہے
وہی مرد نہیں کر سکتا ہے۔ اسی بات کو واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور اس بات کو بہت کلیئر کر دیا کہ مرد کو ہم نے قوام کیوں بنایا۔ مرد کو ہم نے قوام یعنی عورتوں کے مقابلے میں گھریلو معاملات میں سرپرست بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ مرد کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اپنا مال خرچ کرے۔ چونکہ وہ مال خرچ کرتے ہیں لہٰذا گھریلو معاملات میں وہ سرپرست ہیں۔ لیکن پھر بعضهم علی بعض والی جو بات کہی فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس سے یہ بات بھی واضح کر دی کہ گھر میں جب بچوں کی پرورش کا معاملہ ہو تو جو رول عورت پلے کر سکتی ہے وہ مرد پلے نہیں کر سکتا ہے۔ بچے کی پرورش عورت جس ڈھنگ سے، جس معیاری ڈھنگ سے کر سکتی ہے مرد نہیں کر سکتا۔ لہٰذا مرد کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور سے مضبوط بنایا، سالڈ بنایا کہ وہ خوب محنت کرے، باہر نکلے اور زیادہ باہر نکلے۔ عورت کے اندر محبت کا جذبہ دیا، عورت کو جذبات دیا، عورت کو محبت کرنے کا ایک اعلیٰ طریقہ بتایا تاکہ وہ ایک طرف اپنے مرد سے بھی محبت کر سکے اور دوسری طرف بچوں کی بھی پرورش شفقت اور محبت کے ساتھ کر سکے۔ تو قرآن کی آیت میں جو قوام کا لفظ ہے، قوام کا، وہ مرد کی ٹوٹل سپیریوریٹی کو نہیں بتا رہی ہے۔ یہ بات بہت واضح رہے کہ اس آیت میں جو فضیلت کی بات ہے وہ ان ٹوٹل فضیلت کی بات نہیں ہے، بلکہ مرد گھریلو معاملات میں سرپرست ہے تو اس کی سرپرستی کے استحقاق کو ثابت کرنے کے لیے یہ فضیلت کی بات ہے کہ مرد کے اندر یہ مرد قوام ہے۔ کیوں قوام ہے؟ کہ وہ مال خرچ کرتا ہے۔ یہ اصل بنیاد ہے کہ وہ مال خرچ کرتا ہے۔ بات معلوم یہ ہوئی کہ مرد ہر حال میں عورت سے سپیریئر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا ہر مرد دنیا کی ہر عورتوں سے سپیریئر ہے، ہر مرد دوسری عورتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ افضل ہے، یہ بات بالکل نہیں۔ اور نہ یہ بات ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں کمتر ہے۔ لہٰذا جو عمومی بیان ہے قرآن کا وہ یہ کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ We have indeed created man in the best of mold۔ یہاں مین کا مطلب ہے انسان، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انسان یعنی مرد اور عورت۔ تو ہم نے مرد اور عورت دونوں کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم نے مرد کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اسی طرح قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد اور عورت کو صحیح فطرت پر پیدا کیا ہے، وہی صحیح فطرت جو قلب سلیم کی حامل ہو، اور یہ فطرت مرد کے اندر بھی پیدائشی طور سے موجود ہے اور یہی فطرت عورت کے اندر بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو صحیح فطرت کے ساتھ پیدا کیا اور عورت کو انفیریئر یا رانگ فطرت کے ساتھ پیدا کیا۔ تو یہ بات قوام والی بات کہ قوام کا مطلب کیا ہے یہاں سے کلیئر ہو گیا۔ اور مسلمانوں میں بھی یہ بات جو عام ہوئی کہ قوام کا مطلب کہ مرد ہر حال میں سپیریئر، یہ اسلامی ٹیچنگ نہیں بلکہ یہ ببلیکل ٹیچنگ ہے۔ اور یہ بات کہ عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یہ بائبل کا بیان ہے، قرآن کا بیان نہیں ہے۔ قرآن کا بیان بہت سادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جان کو پیدا کیا اور پھر اس سے بہت سارے مرد اور عورت کو پھیلا دیا۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، پھر وہاں سے ایک پسلی کو نکالا، پھر اس سے ایک عورت کو پیدا کیا، اور پھر یہ تصور پھیل گیا کہ جو عورت مرد کی پسلی کی مرہون منت ہے تو پھر وہ مرد سے سپیریئر کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے ہر حال میں ناقص ہونا ہے، وہ ہر حال میں کمتر ہے۔ لیکن یہ تصور اور یہ ٹیچنگ اسلام کی نہیں ہے۔ اسلامی ٹیچنگ کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد اور عورت کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ ہر مرد اور عورت کے اندر یہ پیدائشی صلاحیت دی ہے کہ اگر وہ محنت کرے تو وہ اپنی بالقوہ صلاحیت کو یعنی اپنے پوٹینشیل کو ایکچول میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ صلاحیت پیدائشی طور پر ایک مرد کے اندر بھی ہے اور ایک عورت کے اندر بھی ہے۔ لہٰذا جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، بالخصوص اسلامی تاریخ، تو ہم یہ پاتے ہیں کہ دور اول سے لے کے آج تک جس عورت نے اس بات کی کوشش کی کہ ہم اپنے صحیح فطرت کو استعمال کریں، ہم اپنی بالقوہ صلاحیت کو استعمال کر کے اعلیٰ کام کریں،
تو ہم یہ پاتے ہیں کہ عورتوں نے بڑے بڑے کام کیے۔ جب ہم نے ان تعلیمات کو دبایا اور دبا کر غلط تعلیمات کو ترویج دیا، پھیلایا، اسپریڈ کیا، تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ عورتوں کو ہم نے بالکل سائیڈ لائن کر کے ایک کام شروع کیا۔ اور جب سماج کی 50% طاقت کو آپ سائیڈ لائن کر کے کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ لہٰذا دور اول کی تاریخ کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور اس کے ٹھیک بعد جو صحابہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور آپ کی دوسری ازواج اور دوسری صحابیاں نے بڑے بڑے رول اور کردار ادا کیے ہیں۔ آج بھی ہماری عورتیں بڑا رول، بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم عورتوں کو صحیح قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں، عورت کو بھی زمانے کے اعتبار سے ایجوکیٹ کریں۔ ایک طرف صحیح قرآن و حدیث کی تعلیم تاکہ وہ اپنی صحیح فطرت کو موت تک صحیح فطرت کے طور پر مینٹین رکھ سکے، دوسری طرف موجودہ زمانے کے جو علوم و فنون ہیں وہ دینا تاکہ عورت بھی زمانے کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کر سکے، اور پھر اسے جو کام کرنا ہے، خواہ گھر کے اندر بچوں کی ٹریننگ اور پرورش کا کام ہو یا پھر دعوت دین کا کام ہو یا پھر دوسرے کام کاج، وہ اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ کر سکے۔ اب آیت کا دوسرا حصہ لیجئے۔ آیت کے دوسرے حصے میں، یعنی جو میں نے آغاز کلام میں آیت کو تلاوت کی تھی تو ایک حصے کو ایکسپلین کیا، اب آیت کا دوسرا حصہ لیجئے۔ آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے ریلیشن کو ایکسپلین کیا ہے، اور اس ریلیشن میں جب درار پیدا ہو، جب پرابلمز پیدا ہونے کے امکان ہو، جب مرد کو یہ محسوس ہو کہ عورت نافرمان ہو رہی ہے، اور یہ نافرمانی بھی عربی کا نشوز کا لفظ ہے، یعنی سادہ معنوں میں نافرمانی نہیں، جیسا کہ آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ عورت سے مرد نے کہا کہ بھائی ایک گلاس پانی لیا، اس نے پانی لانے سے انکار کیا، بس طلاق۔ عورت نے کھانا بنایا، کھانے میں نمک کم ہوا یا نمک زیادہ ہوا، تیل مرچہ زیادہ ہوا، بس طلاق۔ یہ نہیں، یہ نافرمانی نہیں۔ نافرمانی کا مطلب ہے میاں بیوی کا جو پاک ریلیشن ہے، اگر بیوی کی طرف سے اس درجے کی نافرمانی ہو جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں انفیڈیلیٹی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے 3 اسٹیپ بتایا ہے۔ اب اس میں سے ایک اسٹیپ کو لے کر غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، وہ یہ کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مارے یا عورت کو مارے۔ اب دیکھیے آیت کیا ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیوی کی نافرمانی اور سرکشی کو دوبارہ کریکٹ کرنے کے 3 طریقے بتایا ہے۔ پہلا طریقہ ہے فَعِذُوهُنَّ، یعنی اگر نشوز کا امکان ہو، نافرمانی کا امکان ہو، انفیڈیلیٹی کا امکان ہو، تو پھر تم اسے سمجھاؤ، کنونس کرو، اور یہ سمجھانا بھی کسی بھی طرح نہ نفرت کی بنیاد پر ہو، نہ انتقام کی بنیاد پر ہو، نہ ذہن میں پہلے سے یہ بات تیار ہو کہ بس ہم سمجھا لے رہے ہیں اور مجھے تو اب ہر حال طلاق ہی دینا نہیں۔ بالکل صاف نیت سے اپنی بیوی کو سمجھاؤ، فَعِذُوهُنَّ۔ پھر آگے کہا کہ چلو اس سے بھی اگر کام نہیں چلتا ہے، پھر اس سے بھی کام نہیں چلتا تو آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، leave them in their beds، یعنی ان کو ان کے بستروں پر تنہا چھوڑ دو۔ اب اس سلسلے میں طرح طرح کی روایتیں ہیں۔ سادہ بات یہ ہے کہ عورت مرد سے کچھ ڈسٹینس مینٹین کر لے۔ عورت اور مرد یعنی شادی شدہ زندگی میں عورت اور مرد کے جو ریلیشنز ہیں اس کو تھوڑا بریک کر دے، تاکہ عورت کو یہ احساس ہو کہ میرا مرد خفا ہے مجھ سے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر جو خرابی ہے اس کو سدھار لوں۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ چلو اس سے بھی کام نہیں چلتا ہے تو وَضْرِبُوهُنَّ۔ اب یہاں عربی کا لفظ ضربہ استعمال ہوا ہے، تو سادہ طور پہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ مرد عورت کو مارے، چونکہ ضربہ کا سادہ میننگ ہوتا مارنا، تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس کا مطلب ہے مارنا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہم قرآن کے مفہوم کو خود سے نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ہم قرآن کا وہی مفہوم لیتے ہیں جو قرآن جس پر اترا اور جس نے ہم تک پہنچایا، اس نے جس طرح سمجھایا، یعنی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جس طرح ہمیں سمجھایا ہے وہی مطلب ہم لیتے ہیں۔ تو ضربہ کا مطلب یہ ہے سادہ طور سے کہ
کہ جب بات نہیں بنتی ہے دوسرے مرحلے میں بھی تو مرد اسے ہلکی سی تھپکی لگا دے. حدیثوں میں جو الفاظ آئے ہیں وہ ہے غیر مبرح، مطلب ان انجوریس اسٹرائک، نان وائلنس اسٹرائک، یعنی وہ مار جس سے عورت کے جسم پر کوئی نشان نہ آ پاوے. اب سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا مار کیا ہو سکتا ہے. حدیث کے مطابق مسواک سے یا پھر رومال سے یا پھر جسے آپ کہتے ہیں دوستانہ تھپی لگانا کہ ارے یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس طرح کی تھپی کو قرآن میں کہا گیا وَضْرِبُوهُنَّ. یہی بات حدیث سے ثابت ہے. اس کا مطلب ہرگز 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 یہ نہیں ہے کہ مرد ڈنٹا اٹھاوے اور ڈنٹا اٹھا کے اس کو مارنا شروع کر دے. یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے. اسلامی تعلیم ہے سمجھاؤ، سیکنڈ ڈسٹینس مینٹین کرو، اور تیسری تعلیم کیا ہے؟ اگر اس سے بات نہیں بنتی تھوڑا دوستانہ تھپی لگا دو. یہ صرف تھپی ہوگی، ایسی تھپی جس سے عورت کے جسم پر کوئی نشان نہ آوے، یعنی نان انجوریس اسٹرائک. کسی طرح کا نشان بھی اگر آ گیا تو پھر یہ اسلامی سزا نہیں ہے. ہسبینڈ کی طرف سے عورت کے لیے یہ اسلامی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث کے لیے کی طرف بغاوت ہے. بغاوت کیوں ہے؟ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا، اس مزاج کو اگر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ مرد عورت کے اوپر ہاتھ اٹھائے. لہٰذا اس آیت کے پس منظر میں جو روایتیں آئی ہیں ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ ایک گھریلو معاملہ تھا. اب اس گھریلو معاملے میں عورت نے آ کر پیغمبر اسلام کے سامنے شکایت کی اور کہا کہ ایسی ایسی بات ہے اور مرد نے مجھے مارا. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم بھی جا کے بدلے میں مارو. اب غور کیجئے کہ اسلام نے کیا تصور دیا تھا. اس وقت قرآن کی یہ آیت آئی ہے. یعنی کس طرح پیغمبر اسلام یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی صورت میں مرد عورت کے معاملے میں سپیریوریٹی کو اختیار نہ کرے، وہ بالاتری کے احساس میں نہ جیے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کو انسان کی نگاہ سے دیکھیں. دونوں شادی شدہ زندگی کو بڑی محبت کے انداز سے گزاریں. تو یہ ہے اسلامی ٹیچنگ. تو جب رسول اللہ نے کہا کہ ایسا کرو تو اس وقت قرآن میں یہ آیت آ گئی. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کہا کہ نہیں تم ٹھہرو، بلکہ جب مرد واقعتاً اس سچویشن سے گزرے، واقعتاً اسے محسوس ہو کہ اس کی عورت انفیڈیلیٹی کر رہی ہے. جو لوگ انگریزی کے جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انفیڈیلیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے. انفیڈیلیٹی کا مطلب ہوتا ہے ایک عورت کا شادی شدہ زندگی میں نافرمانی کرنا، شادی شدہ ریلیشن میں نافرمانی کرنا. اس درجے کی جب نافرمان عورت ہو جائے تو پہلے سمجھانا، پھر بستر کو الگ کرنا. یہاں سے بھی کام نہیں چلا تو پھر عورت کو دوستانہ تھپی لگانا. یہ ہے وہ قرآن کا وَضْرِبُوهُنَّ اور قرآن کا ضربہ. یہ بات کلیئر ہو گئی. تو دو بات آج واضح کی گئی. ایک کہ قرآن میں قوام کا مطلب کیا ہے. قرآن میں جب مرد کو عورت کے معاملے میں کہا گیا کہ مرد عورت کے اوپر قوام ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا ہر مرد دنیا کی ہر عورت سے سپیریئر ہے. نہیں، بلکہ میریٹل ریلیشن میں، شادی شدہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ کلیئر ذمہ داری دی کہ تم عورت کے اوپر سرپرست ہو. تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ تم نان و نفقہ کی دیکھ بھال کرو، مینٹیننس کرو. یہ ساری ذمہ داری اسلام نے مرد کو سپرد کیا ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں قرآن میں یہ کہا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورت کے اوپر قوام ہے. تو میرے خیال سے یہ بات بہت زیادہ واضح ہو گئی کہ قوام کا مطلب کیا ہے اور قرآن میں وَضْرِبُوهُنَّ کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر غور و فکر کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خدا کے اس آخری کلام کو، خدا کے اس آخری دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.